العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توجہ فرمائی تو ایک ہرنی تھی جو یہودی کی جال میں پھنسی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں باہر آئی تھی دانے دنے چگنے کے لیے، اپنا خوراک کے لیے، کسی نے جال لگایا مجھے پکڑ لیا، آپ میری ضمانت فرمائیں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دیں، یہ واپس آ جائے گی دودھ پلا کر۔ یہودی کہنے لگا کہ کوئی ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ شکار جال سے نکل جائے پھر دوبارہ وہ خود ہی آ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہوتا تو نہیں، لیکن یہ مجھ محمد سے وعدہ کر رہی ہے، آ جائیے۔ آپ نے اپنا پاؤں وہاں پہ رکھا، فرمایا اتنی دیر وہ تجھے نہیں یقین آتا، لو میں اپنا پاؤں دیتا ہوں، تو چھوڑ دو، یہودی چھوڑ دیا۔ ہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا ہرنی سے کہ بتا، یہ کہتا ہے تو واپس نہیں آئے گی، تو ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسے لعنت برسے جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر آپ پر درود پاک نہیں پڑتا، جو لعنت اس پر برستی ہے وہ مجھ پر برسی۔ آقا کریم علیہ السلام میں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیری ہوئی کہ ہرنی اپنے دو بچوں سمیت آ رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی خدمت عالیہ میں جب پہنچے تو ہرنی نے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھا۔ اتنی دیر بعد میں جو یہودی تھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی، کیا ایسا کبھی دیکھا نہ تھا؟ تو یہ ضرور برحق نبی ہے کہ جس سے جانور بھی جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اس نے اپنا سر جو ہے وہ دوسرے پاؤں پہ رکھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ ہرنی کے سر پر، دوسرا ہاتھ یہودی کے سر پر، پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جا تو قید سے آزاد تو عذاب نار سے۔ کیا ہرنی جا تو قید سے آزاد ہے، اور اے یہودی جا تو اسلام لیا ہے، اس لیے تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو اس روایت میں سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے جو آپ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ ساری مخلوق کے جو رسول ہیں آپ ہر ایک کی بولی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے جو نبی کس قوم کی طرف بھیجا ہے ہم نے اس کی زبان کا علم عطا فرما کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام آپ تمام قرآن پاک بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سبھی کی طرف رسول بن کا ہوں۔ آقا علیہ السلام پشتو بھی جانتے ہیں، سرائکی بھی جانتے ہیں، پنجابی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ہر زبان جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے آقا کریم علیہ السلام انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آقا علیہ السلام ہر ایک کی آواز جانتے ہیں، اسی لیے تو پرندے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام ان کی بھی مددگیری فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی ذات اقدس ایسے جن سے ساری مخلوق مدد طلب کرتی ہے۔ ایک ہرنی ہو کر جانور ہو کر وہ سرکار کو مدد کے لیے پکارے، تو ہم انسان ہو کر کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔
کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ اور پھر تیسرے اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود نہ پڑھنا یہ بہت بڑے بدبختی کا سبب ہے۔ وہ امتی کہ سرکار پہ درود نہ پڑے۔ اور یہ درود پڑھتے ہوئے ایک ضرور خیال رکھنا ہے کہ سیغوں کا لحاظ رکھا جائے۔ جو میں درود پڑھ رہا ہوں کیا اس میں کوئی سیغہ ایسا غلط تو نہیں ہے؟ مثال طور پر ہم پتہ نا اکثر کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ مذنبین، مذنبین کا معنی ہے گناہ کرنے والے، اور مظلمین کا معنی ہے ظلم کرنے والے۔ تو سرکار ظلم کرنے والوں کی شفاعت نہیں فرمانے والے، نبی علیہ السلام ظالم کی شفاعت نہیں کرتے، جو گناہ کرنا گناہ گار ہے اس کی شفاعت کرتے ہیں، ٹھیک نا؟ مذنبین لفظ کہنا ہے، گو ایک آپ مظلمین اگر کہیں تو وہ ایک دور سے جا کر استعارہ بنتا ہے فصاحت و بلاغت میں، لیکن عموماً جو سننے والا ہے اس کی ذہن میں یہی آتا ہے کہ ظالم کی شفاعت کرنے والے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ظالم کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فرمایا کہ پیارے محبوب آپ ظالموں کی طرف سے شفاعت نہ فرمائیے، ان کی دستگیری نہ، ان کی آپ حمایت نہ کریں، جو گنہ گار ہیں نا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو ایسے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ جب تم درود پڑھو نا مجھ پر بنا سوار کر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جتنا کوئی خوشی میں، ذوق کے ساتھ اور سونے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، اتنا اس کے درود پاک جو ہے نا وہ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ اقدس میں قبول ہوتا ہے۔ اور ہاں ایک بات ضرور ہے کہ قلبی توجہ اور دل کا ذوق شوق یہ بہت ضروری ہے، صرف الفاظ کی طرف توجہ نہ رہے۔ ایک عورت تھی نا، وہ کھڑی تھی مواجہ شریف کے پاس، ایک آدمی تھا عربی، وہ بڑے آسن انداز کے ساتھ، بڑے چھپرائے کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام پر درود السلام پڑھ رہا تھا۔ اس عورت نے درود پاک پڑھا، جا پڑھتے پڑھتے اس نے سنی نہیں آواز، بس کو دل میں بات آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ مجھ سے بڑے اچھے انداز میں درود پاک پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں مصطفیٰ علیہ السلام میرا درود قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، مجھے تو ایسا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسوں کی لڑیاں جو موتی گرنے لگے آنسو کے۔ بس رات ہوئی، وہ سوئی اور قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ میری امتیا تو پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے تیرا درود پاک نہیں سنا، اس عربی سے پہلے میں نے تیرا درود سنا ہے، اس عربی سے پہلے میں نے تیرا درود قبول کیا ہے۔ نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے ذکر دے دل ویکھ دے، بس وہاں پہ دلوں کا سودا ہوتا ہے، ذوق بھی ہو اور ساتھ دونوں چیزیں اچھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فرمایا دیکھو کہ گائے کا ذبح کر کے مردے کو جلا دینا، مردے کا اپنے قاتل کا بتا دینا، فرمایا کتنے کتنے باتیں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے واضح فرمائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان حالات کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر تمہارے دل میری عاجزی بھی، میری طرف عاجز ہو جاتے، نرم ہو جاتے، میری اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے، لیکن ثم قست قلوبکم، فرمایا ہوا یہ کہ تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ اس کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا اس لیے کہ پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے بعض اوقات نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کوئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کوئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل پتھروں سے سخت ہو گئے کہ نہ تو تمہارے دل میں میری طرف سے میں میرا خوف ڈر آیا کہ تمہارے دل دہل جائیں، نہ ہی تمہارے دل میں یہ علم و حکمت کے چشمے پھوٹے، نہ ہی تمہارے دل میں کوئی بحر عرفان کا کوئی نہر جاری ہوئی، فرمایا تم اتنے سنگ دل ہو گئے۔ کہتے ہیں نا بندہ جو فلاں بندہ بڑا سنگ دل ہو گیا، پتھر دل ہو گیا، تو فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا ہاں جی غور سے سن لو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کی ضرور تمہیں خبر دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آخر میں مسئلہ ہے، ایک آدمی نے ہمارے ملک میں چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہوگی، یہ کیا سوچتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی کو رات کا اندھیرا تھا، بارش تھی یا جو بھی تھا، اس کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ مشتبہ ہو گیا۔ اب اس نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایک رکعت، کسی نے آ کر بتایا کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، اب اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، پھر کسی نے بتایا کہ نہیں بھائی ادھر نہیں قبلہ ادھر ہے، دوسری رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھ لی۔ اس طرح پھرتے پھرتے اس نے چاروں طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہوگی۔ کیونکہ جب انسان کو پتہ نہ ہو تو پھر قرآن پاک کی آیت پہ اس پہ عمل کیا جائے گا، لَفْمَتَ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم رب کی بات کر رہے ہو، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ اسی طرف ہے، اللہ اسی طرف ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم کعبے کی بات نہیں کر رہے، کعبہ تو ایک صفت ہے، ہم یہ بات جو سجدہ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی ذات کو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کعبے کی صفت کا صحیح پتہ نہیں چل سکا تو پھر جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی